آئینی ترامیم اور مولانا فضل الرحمان 13 نشستوں والی جماعت جمعیت علماء اسلام فے حکومت اور تحریک انصاف کے لیے اتنی اہم کیوں ہو گئی؟ جمعیت علماء اسلام فے کے قومی اسمبلی میں 8 جبکہ سینٹ میں 5 ارکان ہیں، لیکن آئینی ترامیم نے پارلیمنٹ میں 13 نشستیں رکھنے والی جماعت کو بڑی جماعتوں سے بھی زیادہ اہم بنا دیا ہے۔ حکمراں اتحاد کی کوشش تھی کہ انہیں اس آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی حمایت مل جائے، جبکہ دوسری طرف پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان ان کے موقف کی حمایت کریں اور عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم منظور نہ ہو سکے۔ حکمراں اتحاد اور پی ٹی آئی کے رہنما اتوار کو بار بار مولانا فضل الرحمان کے گھر پر ملاقاتوں کے لیے پہنچے اور اس دوران ان کی امامت میں نمازیں ادا کرنے کی تصاویر بھی منظر عام پر آئیں۔ تاہم ان ملاقاتوں کے دوران مولانا فضل الرحمان نے کسی بھی جماعت کو اپنی حمایت کا یقین نہیں دلایا۔ رواں برس عام انتخابات کے بعد مولانا فضل الرحمان پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ناراض نظر آئے۔ انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کیے اور پارلیمنٹ کو بھی جعلی قرار دیا۔ پاکستانی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکمران اتحاد کے رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو حکومت سازی کے وقت نظر انداز کیا اور مولانا اب اس بات کا انتقام لے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کی سیاست میں مولانا کی حیثیت بہت کم ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں مولانا کی مقبولیت بہت کم ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے حکمران اتحاد نے مولانا فضل الرحمان کو حکومت بنانے کے بعد اہمیت نہیں دی۔ حکومت بنانے کے لیے پی 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 اور نون لیگ کے نمبر پورے تھے اور اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو تو دونوں جماعتیں اکیلے ہی حکومت چلا سکتی ہیں۔ اب چونکہ انہیں آئینی ترامیم کے لیے مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہے تو حکمراں اتحاد کی جماعتیں ان کے پیچھے جا رہی ہیں، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے جمعیت علماء اسلام کو کوئی لفٹ نہیں کرائی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مولانا فضل الرحمان جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر حکومت کو کسی ترمیم کی ضرورت نہ پڑے اور اسی لیے وہ کوششیں کریں گے کہ اب اپنی تمام باتیں منوا لیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان حکمران اتحاد کو شرمندہ کریں گے کیونکہ ان جماعتوں نے انہیں شرمندہ کیا تھا اور نظر انداز کیا تھا۔ پاکستانی سیاست پر کڑی نگاہ رکھنے والے اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر کا دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ عام انتخابات میں زیادتی کی گئی تھی اور خیبر پختونخوا میں ان کی جماعت کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ وہ انتخابی جلسہ بھی نہ کر سکے۔ حامد میر کے مطابق حکمراں اتحاد نے حکومت تشکیل دیتے وقت بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا تھا۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس کے معاملے پر اختلاف ہے، کیونکہ حکومت انہیں آئینی عدالت کا پہلا چیف جسٹس مقرر کرنا چاہتی ہے۔ انتخابی اور پارلیمانی امور پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم پل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ پارلیمانی طرز حکومت میں اتفاق رائے پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ احمد بلال محبوب کے مطابق حکومت نے اس آئینی ترمیم کو لانے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اس آئینی ترمیم کے مسودے پر دیگر سیاسی جماعتوں کو پہلے اعتماد میں لیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے دونوں ایوانوں کے اجلاس بلا کر چھوٹی جماعتوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی کہ ان پر ان اجلاسوں کا دباؤ ہوگا اور وہ جلد ہی حکومت کی تجویز کا جواب دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ احمد بلال کا کہنا تھا کہ پارلیمانی جمہوریت میں ایسے حالات میں جہاں حکومت کے پاس واضح اکثریت حاصل نہ ہو تو وہاں چھوٹی جماعتیں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1972 میں مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تھا، جبکہ ان کی جماعت صوبائی اسمبلی میں تیسری بڑی جماعت تھی۔ احمد بلال محبوب نے کہا کہ 2018 کے انتخابات کے بعد صوبہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، جبکہ اس جماعت کے پاس صرف 10 سیٹیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہے اور انہیں معلوم ہے کہ اگر وہ اس آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیں گے تو یہ ترمیم منظور ہو جائے گی اور اگر ان کی جماعت پی ٹی آئی کے موقف کی حمایت کرے گی تو پھر حکومت کی جانب سے عدالتی اصلاحات کے نام پر لائی جانے والی اس ترمیم کو منظور کرانا ایک خواب ہی بن کر رہ جائے گا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا